نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1114 ہجری میں قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کر کے 15 سال کی عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی و دینی علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت سے بھی نوازے گئے۔ پھر 30 سال کی عمر تک اپنے والد مرحوم کی مسند درس اور بیعت و ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا۔ سن 1143 ہجری میں فریضہ حج ادا کیا۔ مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحاح ستہ کی سماعت کی اور دیگر کتب حدیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور 1145 ہجری میں باضابطہ درس حدیث شروع فرمایا۔ اسی طرح دہلی میں دارالعلوم رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریباً 50 کتابیں بھی لکھیں، جن میں فتح الرحمن نام سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفوز الکبیر میں مفسرین کے تفسیری نکات اور اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار و رموز کی عمدہ انداز میں تشریح فرمائی۔ غرض آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت، شریعت کے اسرار و رموز بیان کر کے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آخر 1176 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہدیان میں اپنے والد مرحوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لشکر میں کسی کے پاس پانی نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لشکر کے پاس پانی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایک برتن لے آیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن کے اوپر پھیلائیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آواز دے دو کہ وضو کے لیے برکت کا پانی لے لیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونداء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ثواب کی نیت سے اذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ غیر اللہ کو پکارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ ضرورت سے زیادہ دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ جس شخص نے اپنی کفایت سے زیادہ دنیا حاصل کی تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے انجانے میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ فرض کی کمی نفل سے پوری کی جائے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہوگی تو اس کو
کامل لکھ دیا جائے گا، اور اگر اس نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفل نماز ہے، کوئی نفل نماز ہوگی تو حکم ہوگا کہ میرے بندے کے فرض اس کی نفل سے پورا کر دو، پھر اسی طریقے پر باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نو مولود بچے کے لیے بہترین گھٹی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔